امریکہ نے داعش کو مضبوط کرنے کے لیے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا۔ مشرق وسطی میں امریکہ کی نئی سازش ہے۔ داعش کے خلاف کامیاب جنگ لڑنے والی ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو کیوں شہید کیا گیا؟ ایک اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ امریکہ خطے میں ISIL یعنی داعش کو دوبارہ منظم کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے جب عراق کے اندر امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تو داعش کے درجنوں دہشت گرد اور کمانڈر وہاں موجود تھے۔ ان حملوں میں ایرانی دعوے کے مطابق 80 کے قریب دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ عراقی اور غیر جانبدار ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے امریکی ہیلی کاپٹروں پر بہت سے زخمی اور لاشیں منتقل ہوتی دیکھی ہیں۔ ان زخمیوں کو خطے میں موجود دوسرے امریکی فوجی اڈوں میں قائم ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ یہ خبر بھی ہے کہ مرنے والوں میں داعش کے بہت سے مرکزی کمانڈر اور ابو بکر بغدادی کے انتہائی قریبی ساتھی بھی شامل ہیں۔ امریکہ، عراق، ایران، شام اور لبنان میں حالات خراب کرنے اور شیعہ سنی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہزاروں دہشت گردوں کو تربیت فراہم کر چکا ہے اور انہیں داعش کی چھتری تلے منظم کیا جا رہا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ساتھ ساتھ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد بھی اس منصوبے میں شامل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے داعش کو منظم کرنے کے لیے ایران کے بہادر جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا۔ قاسم سلیمانی کی حکمت عملی کے باعث کروڑوں ڈالر اور جدید ترین اسلحہ کے باوجود داعش جنرل قاسم سلیمانی کے مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ امریکہ نے قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے لیے پہلے بھی کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن تب وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ شہید قاسم سلیمانی کے بعد اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر عراق، شام اور خطے کا امن و امان تباہ کرنے کے لیے سازشوں کا نیا جال بنے گا۔ داعش کے مقابلے میں بلا شبہ عراق کے شیعہ اور سنی دونوں متحد تھے۔ اب امریکہ کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ کس طرح عراق کے اندر شیعہ سنی مسئلے پیدا کیا جائے اور دونوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جہادی اور امریکہ مخالف انقلابی تنظیموں کو ہوشیار اور بیدار رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایران نے عراق کے اندر 2 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر اپنا بدلہ لے لیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو خطے سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ ایران کی طرف سے عراق میں موجود سب سے بڑے اور دنیا کے دوسرے بڑے امریکی فوجی اڈے عین الاسد پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکی اڈے پر کم از کم 12 میزائل داغے گئے۔ ایران کی اس جوابی کارروائی میں کم از کم 80 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور 200 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ ایرانی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے جوابی کارروائی کی تو مزید 140 امریکی اہداف جنگی لسٹ تیار کر لی گئی ہے اور وہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بغداد سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع 10 مربع کلومیٹر رقبے کی حامل عین الاسد نامی یہ فوجی بیس امریکہ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ امریکہ علاقے میں اپنے تمام دہشت گرد دانہ ڈرون حملے اسی بیس سے انجام دیتا تھا۔ اس اڈے میں تقریباً 3 کلومیٹر لمبی رن وے بھی موجود تھی۔ ذرائع کے مطابق اس امریکی فوجی اڈے پہ موجود 20 انتہائی حساس مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے علاوہ وہاں بڑی تعداد میں موجود ڈرون، طیارے اور جاسوسی کے آلات بھی مکمل تباہ ہو گئے۔ بین الاقوامی ماہرین کا کہنا ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے خطے کو کنٹرول کرنے والی امریکہ کہ یہ بیس 2 دن سے ہائی الرٹ ہوتے ہوئے بھی ایرانی میزائلوں کو ٹریس اینڈ ٹریک نہیں کر پائی اور تمام ایرانی میزائل دوسری طرف ایرانی فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ امریکہ کے خلاف ایران کی یہ جوابی کارروائی ایرانی دفاعی طاقت کی ایک جھلک ہے، کیونکہ فائر کیے گئے میزائل ایرانی میزائل ٹیکنالوجی میں ابتدائی سطح کے حامل ہیں۔ داعش نے عراق اور شام میں جو ظلم ڈھائے، تاریخ میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ موصل داعش کے دہشت گردوں کا مرکز بن گیا تھا۔ ابو بکر بغدادی نے خود کو خلیفہ ظاہر کیا، دراصل وہ CIA کا تربیت یافتہ ایجنٹ تھا۔ ابو بکر بغدادی کے حکم پر ہی عام شہریوں پر ظلم ڈھایا گیا، ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو ان کی بیوی بچوں کے سامنے ذبح کیا گیا، قیدیوں کو سروں میں گولیاں ماری گئیں، گردنیں کاٹی گئیں۔
خواتین کو کنیزیں بنایا گیا، انہیں فروخت کیا گیا، بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ مظالم کی ایک داستان ہے جسے لکھتے ہوئے قلم بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب اسلام کے نام پر کیا گیا۔ ان مظالم ڈھانے والوں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل تھے، جنہوں نے داعش بنائی، اسے اسلحہ اور پیسہ دیا تاکہ عراق اور شام میں حکومتوں کو ختم کر دیا جائے، امریکہ کی حمایت یافتہ داعش کی ظالمانہ خلاف نافذ کیا جائے۔ لیکن جنرل قاسم سلمانی جیسے جرنلوں نے عراق اور شام کے نوجوانوں کو داعش کے خلاف تیار کیا اور ان لٹیروں اور قاتلوں کو شکست دی۔ داعش کی شکست کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو خطے میں اپنے خواب پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے، جس کے بعد اب سازشوں کا ایک نیا کھیل شروع کر دیا گیا۔ خدشہ ہے کہ اب وہ کوئی نیا ابو بکر بغدادی سامنے لائیں گے تاکہ عراقی عوام سے اپنی شکست کا بدلہ لے سکیں۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد دونوں اپنے مقاصد کے لیے دہشت گرد تنظیمیں بناتی رہی ہیں اور ان دہشت گرد تنظیموں اور ان کے رہنماؤں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر چکی ہے۔ غیر جانبدار ذرائع اور عالمی امور کے کئی ماہرین اس بات کا انکشاف بھی کر چکے کہ داعش کی شکست کے بعد ایک نئے منصوبے پر کام جاری ہے اور اس کا مقصد عراق اور شام میں خوف و ہراس پھیلانا ہے، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرنا ہے۔ مشرق وسطی کے تمام ممالک خصوصاً عراق اور شام کے عوام کو امریکہ اور CIA کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دہشت گردوں کے ایک گروپ کو تل عہد کے تربیتی کیمپوں میں تربیت دے کر عراق منتقل کیا گیا تاکہ موساد کی ہدایت کے مطابق کام کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل اردو نیوز۔